انگلش میں لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ. پاسپورٹ کو عربی میں جواز کہتے ہیں. تو ابو بکر کہہ رہے ہیں جب تک علی پاسپورٹ نہیں دے گا تب تک جنت میں انٹری ممکن نہیں ہے. علی کاتب لہو علی الجواز, علی جواز لکھ کے دیں گے, جواز لکھ کے دیں گے علی مولا. ڈی سی سے اگر کوئی اجازت لینی ہو تو لیٹر کے نیچے ڈی سی اپنا نام لکھتا ہے, یعنی کوئی نام بھی ہو گیا, کوئی بھی نام ہو, اللہ بخش پنجاب میں جیسے نام رکھے جاتے ہیں, محی الدین. اب میں وہ لیٹر لے کے جاؤں گا کسی کے پاس کہ بھائی یہ ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر آفیسر نے دیا ہے, تو وہ کہیں گے جناب یہ محی الدین کوچوان بھی ہو سکتا ہے. یہ کون محی الدین ہے؟ ڈی سی صاحب. انہوں نے کہا ڈی سی کا عہدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سمجھیے. دیکھیے صرف محی الدین کافی نہیں ہے, کیونکہ محی الدین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ لکھے, وہ محی الدین جو ڈپٹی کمشنر آفیسر ہے ساتھ اپنی سٹیمپ لگاتا ہے, کس چیز کی؟ اپنے منصب کی. تو ابو بکر کہہ رہے جب تک علی لکھ کے نہیں دے گے جنت نہیں ملے گی. تو علی اپنا صرف نام نہیں لکھیں گے, علی اپنا عہدہ لکھیں گے. خدا کے لیے جاگیے گا. علی جنت دیتا ہے کون؟ علی ولی اللہ. وہ علی جنت دیتا ہے جو اللہ کا ولی ہے. صرف نام کا علی جنت نہیں دے سکتا, جنت وہ دے گا. اچھا میں تو بخدا یہ یوں آنکھیں بند کریں, یوں ایک لمحے کے لیے میں تو لطف لے رہا ہوں اس منظر کا کہ جب میدان محشر میں ایک جگہ علی کھڑے ہوں گے. میں ایک لمحے آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں, ساری زندگی نہیں بھولے گا. ذرا آنکھیں بند کیجئے, پھل کے جھپکی ذرا. دیکھیے مقام محشر ہے, علی کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کاغذ اور قلم لے کے علی کے گرد گھوم رہے ہیں. کیا چکر ہے, کیا عدل ہے, نظام عدل ہے اللہ کا. جو کل تک علی کے مولا کو کاغذ اور قلم نہیں دیتے تھے آج لیے پیچھے پھر رہے ہیں. تب تک جنت میں جائی کو نہیں سکتا. ابراق الجنہ واشجار الجنہ وابواب الجنہ, یہ تو روایتیں ہیں نا. جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے, جنت کے درختوں پہ علی ولی اللہ لکھی تھی. تو وقت تمام ہوا اور مجھے پتہ نہیں چلا. صحیح, یہ ایک نور کے دو حصے ہیں, پاک نبی پاک علی. کچھ آج کی بات کلمے پہ واضح ہوئی یا کچھ تسلی ہوئی؟ یہ ایک نور کے دو حصے ہیں. یوں کیجئے. اب سب سے بات نہیں ہے, نہ ناراضگی ہے, تو اتنا بولیے گا. صاحبان ذوق اور صاحبان عرفان سے بات ہے. یہ میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا. مجھے بتاؤ ان میں پہلے کون سا بنا تھا؟ میری ناراضگی نہیں ہے, ہر بندے سے ناراضگی نہیں ہے. میری بہن نے کہا ہے نا میری ناراضگی ہے ہی نہیں. ہر بندے کے لیے ہر بات نہیں ہوتی. دیکھیے وہ مجھے ڈاکٹر بتائیے جو بتا سکے کہ پہلے یہ بنا تھا. وہ بتا سکتا ہے, بتا سکتا ہے پہلے یہ بنا تھا یہ نہیں بتا سکتا. میں نے اسے یوں 4 کر دیا اور چلے پھر میں نے اسے 5 کر دیا. اب ان میں سے کوئی مجھے بتائے, میں بیعت کر رہا ہوں پہلے کون سا بنا تھا. چلے اسی کو میں 14 ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں اور بڑے بڑے ماہروں کو لے کے آئیے, انہیں بتائیے پہلے کون سا بنا تھا. اوکے, اور اسی کو کلونا محمد کہتے ہیں. واہ 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 واہ. آباد رہے آپ. میری طرف سے واہ واہ, آپ کو میری طرف سے لائق داد جو پہنچ گئے ہیں. دیکھیے عزیزو, صاحبان عقل کہیں گے دیکھیے بنانے والے نے ایک بنایا تھا. نہیں, بنانے والے نے ایک بنایا تھا. ضرورت پڑتی گئی, تعداد بڑھتی گئی. ضرورت کے مطابق اصل 14 کے 14 کی ایک ہے. نور ایک تھا, 1 سے 2 ہوا, پھر 5 میں ڈھلا, پھر 12 میں ڈھلا, پھر 14 میں ڈھلا. یہی تو وجہ ہے کیونکہ یہ نور ایک تھا, 14 حصوں میں بٹا. لیکن جب یہ جمع ہوئے جبرائیل کو بھی پتہ نہیں چلا چادر کے نیچے کون ہے.
वाह 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 چلا کسی کو پتا حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہیں میرے احباب, غور بھی کیا جی کیجئے, پڑھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ. جب چادر کے نیچے 5-6 جمع ہوئے تو کیا کہا جبرائیل نے آ کے, من ھذا تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل نے کہا چادر کے نیچے. چادر کمرہ تو نہیں ہوتا, چادر کوئی کمرہ تو نہیں, ایک چادر ہے اس کے 4 کونے ہیں, تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے, لگتا ہے یہ چادر نہیں ہے, یہ پردہ توحید ہے. واہ واہ واہ. جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے دیکھنے کی. فلما اکتملنا, جاگیے گا, ایک اصلاح کرنے لگا ہوں. یہ سب نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی اکرم جب آئے بطول کے گھر میں تو کہا میں بدن میں عاجز و ضعفاً, میں بدن میں کمزوری میں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس میں کمزوری ہو وہ نبی نہیں ہوتا. یہ ضعف کا ترجمہ ہر جگہ پہ کمزوری نہیں ہوتا عزیزو. اور فلما اکتملنا دلیل ہے کہ یہاں ضعف بیماری والا نہیں. فلما یجمعنا نہیں ہے کہ جب ہم جمع ہو گئے. فلما اکتملنا جب ہم مکمل ہو گئے. دیکھیے یہ 1 روپیہ تھا نا, اسے میں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, 5-10 ٹکڑوں میں نے بانٹ دیا ہے. اسے بھی عربی میں ضعف کہیں گے کیونکہ یہ اکیلا کسی کام کا نہیں ہے, اکیلا ٹکڑا ہے, تو اب اسے ضعف کہہ دیں گے, یعنی یہ تنہا ہے. تو نبی اکرم کے کہنے کا بھی مطلب یہی تھا, نہیں آتے ضعفاً فی بدنی, میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں. اور جب 5-6 چادر کے نیچے جمع ہوئے تو جمع ہونے کو تو یجمانا کہتے, تو فرمانا یہ چاہیے فلما یجمعنا, جب ہم جمع ہو گئے. یہ نہیں کہا فلما اکتملنا, جب ہم مکمل ہو گئے. چادر کے نیچے 5 جمع نہیں ہوئے تھے, جو نور وہاں پہ بچھڑ کے آئے تھے وہ پھر مل گئے تھے. عزیزو بیان میرا تمام ہوا کیونکہ وقت تمام ہوا, زندگی باقی, کل گفتگو ہوگی. بہت سی باتیں ابھی بھی رہ گئی ہیں اور رہ جاتی ہیں, وقت میں وہ ظرف ہی نہیں کہ حقائق پہ مزید گفتگو کی جا سکے. ایک جملہ میں کہہ کے بیان کو سمیٹنے لگا ہوں. وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبُ, اللہ کی طرف طیب کلمے پرواز کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اور میں کل آگے اس کے اگلے حصوں پہ بھی گفتگو ہوگی. میرے حبیب کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو طیب کلمہ ہے وہ طیب شجرے جیسا ہے. جو طیب کلمہ ہے وہ طیب شجرے جیسا ہے, یعنی کلمے کی عزت بڑھی شجرے کی نسبت سے. اور طیب کلمہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا قانون ہے, وَإِلَيْهِ يُصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبُ, اللہ کی طرف طیب کلمے پرواز کرتے ہیں. تو اگر کالم ہوں گے کم از کم 3 ہوں گے تو وہاں تک پہنچیں گے, اور اگر انہیں کم یا زیادہ کر دو گے تو پھر ان کی پرواز نہیں رہے گی. بس بیان عزیزو تمام میرا ہوا. ایام غم ہے, اور آج جو مجھے حکم ملا ہے وہ ملا ہے وکیل حسین کی غربت کا. سارا سال مجلسیں اپنی مرضی سے سنا کرو, محرم میں غریب کا غم غریب بن کے سنا کرو. جیسے شریفوں کو شریفوں کے لٹنے کا درد ہوتا ہے نا, ویسے شریفوں کے غم میں غریب بن کے بیٹھا کریں. اور یہ آنسو کسی کا کمال نہیں, یہ حسین کی اماں کی دعا ہے. نہ کسی پڑھنے والے کا کمال, نہ رونے والے کا کمال ہے. یہ تو جس کا جتنا رابطہ ہے اس ملکہ سے, جتنا وسیلہ, جتنی کس نے بھیک مانگی اتنی ملے گی. عزیزو
یہ جو تاریخ کربلا ہے نا، تاریخ کربلا جو ہے، بڑے چند دن رہ گئے غریب کربلا کو رونے کے. سارے سال میں تو پھر مجلسیں اپنی مرضی سے ہوتی ہیں، یہ 10 دن صرف مظلوم کربلا کو رویا جاتا ہے. یہ جو تاریخ کربلا ہے نا، پوری تاریخ درد. میرا مطالعے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، اس تاریخ میں سب سے بڑی مظلوم ہے عباس کی بہن رقیہ. سب سے بڑی مظلومہ. ماتمی ازادار یقیناً سوال کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ تاریخ درد میں تو بڑی بڑی مظلوم ہستیاں ہیں، اس تاریخ درد کی حجت کے سوا مستورات بنو ہاشم میں سب سے بڑی مظلومہ ہے حضرت رقیہ صلوات اللہ علیہا. آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے مقدمے بھی اسی بی بی کے گھر سے چلے ہیں. یعنی تاریخ کربلا کی پہلی شہادت اسی بی بی کے گھر سے ہوئی ہے. ابھی کربلا میں قافلہ نہیں پہنچا تھا کہ اس بی بی کا گھر اجڑ گیا. ابھی سفر میں تھا قافلہ کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی. کسی بی بی سے یہ بلکہ پیچھے نہیں رہی. ابھی سب مستورات کے والی موجود تھے، اس بی بی کا گھر لٹ گیا. اور دوسری شہادتوں میں بھی عزیزو تھوڑی قربانی نہیں ہے کہ اگر کسی بی بی نے بیٹے دیے ہیں، اس بی بی نے 6 دیے ہیں. کسی بی بی نے 1 بیٹا، کسی نے 2، اس بی بی کے 6 بیٹے ہیں. کسی نے شوہر دیا ہے، اس بی بی نے سب سے پہلے دیا ہے. کسی اور بی بی کی چادر لٹی ہے، اس بی بی کی بھی ساتھ لٹی ہے. اگر کوئی اور مستور کا واقع ایک شام غریبہ میں موجود تھی تو یہ بی بی بھی تھی. اگر کوئی اور مستورات بازار شام میں گئی ہیں تو یہ بی بی سب سے آگے تھی. لیکن ایک کام میں عباس کی بہن سب سے آگے بڑھ گئی ہے. اور میں ہاتھ ہی جوڑ رہا ہوں، بھیک تم نے مانگنی ہے اور رونے کے لیے سامان میں نے مہیا کرنا ہے. تاریخ کربلا میں بیٹے تو سب کے قتل ہوئے ہیں، صرف عباس کی بہن ہے جس کے کربلا میں بیٹے بھی قتل ہوئے ہیں، بیٹی بھی شہید ہوئی ہے. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے یقیناً سن لیا ہے. صرف بیٹے نہیں عزیزو، اس ملکہ کی ایک بیٹی بھی تھی، سیدہ عاتقہ. علماء مکاتے سجا کے تسلی کر لیجئے گا. 2 بیٹے، جوڑی دریا پہ پیاسی سی شہید کی گئی. اور میں اس بی بی کے ان 2 فرزندوں کی شہادت کے بارے میں ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، تفصیل نہیں پڑھتا تاکہ میں اگلی بات تک پہنچوں. یہ 2 شہزادے ہیں نا کوفے میں، مسیب میں، جن کی آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، کوفے میں شہید ہوئے ہیں، محمد ابراہیم. تاریخ مظلومیت کے 5 بڑے مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں. سمجھ لیجئے بات میں انشاءاللہ بات ہم کریں گے. میں کہتا ہوں تاریخ مظلومیت کے 5 بڑے مظلوموں کی مظلومیت کے وارث ہیں یہ 2 شہزادے. کون کون سے؟ پہلا مظلوم حسن مجتبی. حسن مجتبی کی مظلومیت کے وارث ہیں. دوسرا مظلوم غریب کربلا، یہ غریب کربلا کی مظلومیت کے وارث ہیں. تیسرے مظلوم سید الساجدین، یہ سید الساجدین کی مظلومیت کے بھی وارث ہیں. چوتھی مظلومہ جناب سکینہ، یہ بی بی سکینہ کی مظلومیت کے بھی وارث ہیں. اور 5ویں مظلوم امام موسیٰ کاظم، یہ سرکار موسیٰ کاظم کی مظلومیت کے بھی وارث ہیں. اب میں نے صرف تاریخ درد کا ورق الٹنا ہے اور بھیک رونے والوں نے خود مانگنی ہے. میں جلدی بتا دوں. اب پوچھیں کہ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کے وارث کیسے ہیں؟ علامہ تنکبانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، محمد حسین تنکبانی، وہ فرماتے ہیں جتنے ظلم موسیٰ کاظم پہ 14 سال کی قید میں ہوئے، اتنے ظلم اس جوڑی پہ 1 رات میں ہوئے. سلامت رہو. جو ہائے کر رہے ہیں حسین کی اماں راضی ان پہ،
فرماتے جتنے ظلم موسیٰ کاظم پہ 14 سال میں ہوئے، اس جوڑی پہ ایک رات کی قید میں ہوئے، جتنے تازیان سجاد کو کربلا سے شام تک لگے، اتنے تازیان جوڑی کو اس لعین کے گھر سے دریا تک لگے۔ اور اب مومنین مجھے معاف کرنا، علامہ ترکمانی فرماتے ہیں جتنے تماچے سکینہ کو سفر شام میں لگے، اتنے تماچے اس جوڑی کو گھر سے دریا تک لگے۔ ایک تھوڑے سے مشکل موڑ پہ میں آ گیا ہوں، مدد میری ماتمیوں نے کرنی ہے۔ اب مظلوم رہ گئے ہیں دو اور میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے میں بتاؤں دونوں کے وارث کیسے ہیں۔ اشارے سے سن لینا، مقدر اپنا اپنا، میرے سینے میں کوئی پتھر نہیں ہے۔ دو مظلوم ہیں، ایک ہے حسین مولا، ایک ہے حسن مولا۔ آپ پوچھیں ان کے وارث کیسے؟ حسین مولا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا تھا نا، شہزادوں کو بھی کند خنجر سے شہید کیا گیا ہے، کیونکہ تلوار اس کا غلام لے گیا تھا اور دوسری تلوار اس کا بیٹا لے کے دریا میں چھلانگ لگا گیا تھا۔ اس کے پاس خنجر تھا، اس نے اس خنجر سے شہزادوں کو شہید کیا۔ اب میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں نرم دل مومنین کے آگے اور بھیک مانگنا خدا کے لیے، ملکہ کو پردے میں گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں حسن مولا کے وارث کیسے؟ اب جو سید ہے میں سادات سے ان دو جملوں کی اجازت مانگوں گا۔ حسن مولا پہ ظلم کیا ہوا تھا؟ کیا ظلم ہوا تھا؟ جنازے پہ تھی؟ میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس نے شہزادوں کے سرطان سے جدا کیے، اس نے جسد اطہر پانی میں دریا میں ڈالے، جب دریا میں ڈالے بڑا شہزادہ آگے جا رہا تھا، اس نے پہلے ڈالا، چھوٹا شہزادہ پیچھے آ رہا تھا، چھوٹے شہزادے نے باہیں پھیلائی، کہا بھیا، اماں نے کہا تھا چھوٹے بھیا کو چھوڑنا نہیں، کہا بھیا پردیس میں بھیا کو جدا نہ کر۔ عزیزو بڑے شہزادے کا لاشا پانی کی طرف الٹے رخ کر چلنے لگا، دونوں شہزادے قریب پہنچے، شہزادوں نے گلے میں باہیں ڈالی، اس لعین نے دیکھا یہ تو قتل ہو کے موجودہ دکھا رہے ہیں، اس نے اپنی کمان سنبھالی، اس نے ایک تیر نکالا، اس نے شہزادوں کے لاشے پہ تیر چھوڑے، ایک پردے والی بی بی کے بین بلند ہوئے، میری جوڑی کو بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ عزیزو یہ تو تھے شہزادے بی بی رقیہ کے، میں بس آخری منزل ہے اور میں جناب سیدہ زہرا سے طاقت لے کے ہی بات سنانے لگا ہوں۔ بشریت کے کلیجے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ بات سن سکے۔ میں نے کہا نا بی بی رقیہ کی صرف بیٹے نہیں کربلا میں بیٹی بھی شہید ہوئی ہے۔ سید عاتقہ شام غریباں کے وقت جب خیمے جل گئے، میں نرم دل لوگوں سے پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جناب زینب عالیہ نے کہا بہن رقیہ آؤ یتیمان آل محمد کو ڈھونڈے۔ تسبیح ٹوٹ گئی تھی فاطمہ زہرا کی، یتیم سیدادیاں میدہ مقتل میں، دونوں بہنیں جلی ہوئی چوب اٹھا کے یتیمان آل محمد کو ڈھونڈنے نکلی۔ عزیزو چلتے چلتے دریا کے کنارے، میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دریا کے کنارے اچانک بی بی زینب کی نظر ایک بچی پہ پڑی۔ کہا رقیہ وہ دیکھو تیری عاتقہ تھک کے سو گئی ہے۔ میں پھر ہاتھ ہی جوڑ رہا ہوں، بی بی کہتے رقیہ بہن وہ دیکھو، اب وفا دیکھنا جو در عباس پہ عباس کے مرید بیٹھے ہو، عباس کی بہن کی وفا دیکھنا۔ کہا بہن رقیہ وہ تیری عاتقہ تھک کے لیٹ گئی ہے، آؤ تیری عاتقہ کو اٹھائیں۔ جناب رقیہ آگے بڑھی۔